قرآن کھول کر فریاد کی، نسل در نسل چلنے والا جادو لمحہ بھر میں بھسم۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں گزشتہ کئی سالوں سے گردش ایام کی شکار رہی، دربدر کی ٹھوکریں کھائیں، فاقوں میں زندگی بسر کی، ساری ساری رات رو کر گزاری۔ جہاں کسی نے بتایا وہ کوئی مسلمان تھا، عیسائی تھا یا ہندو، ہم اس کے در پر جا کر گر پڑے کہ شاید کہیں سے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آئے اور ہمارے دکھ درد، کڑھن چبھن، فاقے، تنگ دستی، بیماریاں، گھریلو الجھنیں ختم ہو جائیں اور ہمارے گھر بھی کہیں سے سکون آ جائے۔ مگر ہر طرف سے ہمیشہ ناکامی رہی۔ پھر کسی نے ابکری رسالے کا بتایا، ابکری پڑھنا شروع کیا، ابکری سے وظائف ملے، کچھ حالات بہتر ہوئے تو ابکری دواخانہ لاہور پہنچے، وہاں اسسٹنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے چند وظائف پڑھنے کے لیے دیے، حالات مزید کچھ بہتر ہوئے۔ مجھ پر سخت ترین جادو تھا، مثلاً ہم دونوں میاں بیوی خلوت میں حقوق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہو جاتے، اس کے علاوہ ہم بالکل ٹھیک ہوتے، ہمیں ایک دوسرے سے مثالی محبت ہے، لیکن کسی چیز کے اثرات اس خاص وقت میں ایسے طاری ہوتے کہ ہم دونوں بے بس ہو جاتے، ساری رات نیند نہ آتی، عجیب سی چیزیں نظر آتی، غسل کے بعد صحت خراب رہتی، ہر آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کرتی تو مسئلہ اور بڑھ جاتا، سردیوں میں آدھے آدھے گھنٹے بعد ناپاکی ہو جاتی۔ میرے لیے پاک رہنا خواب بن گیا ہے۔ میں نے آپ کا درس سنا اور اس میں بتائی گئی تسبیح یا علیمو علمنی یا خبیرو اخبرنی یا وہابو حبلی من اسرار دنیا والآخراتی اور سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات اور اذان کا عمل کرنا شروع کیا۔ مزید سورۃ انشقاق کی آیات 4 اور 5 جب پڑھنا شروع کی تو شیاطینی چیزوں نے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن میں نے پڑھنا نہ چھوڑا۔ ہمارے گھر میں بیماری رہتی تھی، ساس کو ہارٹ اٹیک ہوا، سسر نے پھانسی لگا لی، شوہر کا کبھی بازو ٹوٹ جاتا، جیٹھ نابینا تھے، ان کو کمر درد، کبھی بچے گرتے تو ناک پر لگی ایک بیٹے کی ناک کی ہڈی اندر سے ٹوٹ گئی، میرے شوہر بے روزگار تھے، قرآن کی تلاوت بڑھا دی، چیزوں نے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، حالات کبھی بہت بہتر اور کبھی بہت زیادہ ہی خراب ہو جاتے، اور ایک دن قرآن پڑھ رہی تھی تو رو رہی تھی، بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور درد کڑھن سے زمین پر زور سے ہاتھ مار کر زمین کو کہا کہ تم پر میں قرآن کی کون سی آیت پڑھوں کہ میرے حق میں بہتر ہو جاؤ، کیونکہ مرتی جا رہی ہو، نہ جانے میری کیا کیفیت تھی۔ قرآن سامنے کھلا ہوا تھا، میرے آنسو پاک کلام پر گرے، زمین پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ مجھے لگا شاید میرے ہاتھ کی جلد پھٹ گئی۔ مجھے وہ لمحہ قرآن کا کھلا ہونا، زمین پر ہاتھ مارنا اور زمین کو مخاطب کرنا نہیں بھولتا۔ یقین کیجیے مجھے اسی وقت محسوس ہوا کہ میرے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہے، وہ جادو تھا، اثرات تھا، نظر بد تھی یا آسیب تھا، وہ نکل گئی، جل گئی، بھسم ہو گئی، جو بھی ہوا میں پرسکون ہو گئی۔ دوسرے دن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میں رو رہی تھی کہ زمین نے اپنا حق ادا کر دیا، جس جادو کے بارے میں کسی عامل نے کہا تھا کہ یہ صرف کوئی غیر مسلم ہی ختم کر سکتا ہے، مگر میرا ایمان تھا مجھے قرآن کی آیات سے شفا ملے گی۔ جب جادو نکلا تو بہت زیادہ حالات خراب تھے، مگر حالات بدل رہے ہیں، بہت کچھ بدل چکا ہے، میرے ازواجی تعلقات معمول پر آ گئے ہیں، مجھے تو بھول ہی گیا تھا کہ پرسکون نیند کیا ہوتی ہے، اب لگ رہا ہے کہ دوبارہ زندگی ملی ہے، دوبارہ دنیا میں آئی ہوں، میرے شوہر کا مزاج درست، طبیعت درست، کام بہترین ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اب میں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح انمول خزانہ نمبر 2 پڑھتی ہوں، یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ، الطف بھی یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو اور یا قہارو۔ ایک تسبیح صبح شام پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت صبح شام جتنی سہولت ہو سکے پڑھ لیتی ہوں۔ پیغمبر اسلام کا غیر مسلموں سے حسن سلوک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی محتاج اور ضرورت مند کی مدد کرنے کے بیچ میں عقیدہ مذہب کے اختلاف کو اڑائے نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں سخت قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے غربا مساکین کی امداد کے لیے 500 اشرفیاں بھیج دیں، یہ نہیں سوچا کہ وہ کافر ہے یا مسلمانوں کے دشمن۔ ابو سفیان کو اگرچہ یہ بات ناگوار گزری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غیر مسلم تھے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ورگلائے، مگر ان حالات میں یہ رقم رد کرنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی۔ اہل مکہ کے لیے غلہ یمامہ سے آتا تھا، وہاں کے سردار ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اہل مکہ کو غلہ بیچنا بند کر دیا۔ قریش مکہ سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے سردار کو لکھیں کہ وہ غلہ جاری رکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور حسن سلوک کی بنا پر حضرت ثمامہ کو گندم بھیجنے کی ہدایت فرمائی۔
خالی دکان دوبارہ بھرنا شروع ہو گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں کئی سال سے پریشان تھا، حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری چلتی دکان بند ہو گئی، جتنی تھوڑی بہت بکری ہوئی تھی وہ روزانہ کے حساب سے خرچ ہو جاتی۔ دکان دن بدن خالی ہونا شروع ہو گئی اور ایک وقت آیا کہ لوگ میری دکان خالی دیکھ کر بغیر کچھ مانگے ہی آگے بڑھ جاتے کہ شاید یہاں سے چھوڑ رہا ہے۔ مجھے میرے سسر نے ہجویری محل کے آستانہ منت مراد مین لور شیخ پورہ روڈ پر سٹاپ کلر شاہ سے اندر راستہ جاتا ہے کے بارے میں بتایا۔ ان کے ساتھ وہاں گیا اور وہاں اگربتی کے طلسم کا عمل کیا۔ ایک ماہ مسلسل جاتا رہا اور یہ عمل کرتا رہا۔ الحمدللہ دکان بھرنا شروع ہو گئی ہے اور گاہک بھی آ رہے ہیں۔ ذہنی دباؤ، جھنجھلاہٹ، جھگڑوں کی بڑی وجہ۔ سچ تو یہ ہے کہ مالی مشکلات سے صرف ذہنی مسائل ہی پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس سے ہماری صحت پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں، اور بعض اثرات تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں قطعی کوئی اندازہ تک نہیں ہوتا۔ طبی ماہرین کے مطابق مالی پریشانی چاہیے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، ہماری مجموعی صحت پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ مکان کرایہ ادا کرنا ہو، بچوں کی فیس جمع کرانی ہو یا پھر عید یا شادی بیاہ کے اخراجات ہوں، یہ تفکرات سب سے پہلے ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں اور نتیجہ ذہنی دباؤ کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ذہنی دباؤ بعض اثرات کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ بیماریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پریشانی کی وجہ سے اپنی صحت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مالی مسائل اپنی جگہ مگر اپنی صحت کو ہر حال میں ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے اور اس کی طرف سے لاپرواہی ہرگز نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ یورپی ملک میں ایک سروے ہوا جس میں ملازمین میں سے ان کی مالی معاملات سے متعلق سوال کیا گیا۔ 48% ملازمین نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اس سروے میں وہ لاکھوں لوگ شریک نہیں تھے جو بے روزگار تھے۔ سروے میں کم آمدنی کے ساتھ زیادہ آمدنی والے بھی مالی مشکلات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئے۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کی آمدنی بڑھتی ہے اس کا معیار زندگی بھی اسی تناسب سے بلند ہونے لگتا ہے اور یوں تنگ دستی کی شکایت اس طرح برقرار رہتی ہے۔ مالی مسائل کے صحت پر اثرات۔ ذہنی دباؤ مثلاً نفسیاتی مسئلہ نہیں، ذہنی دباؤ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، اس کا رد عمل جسمانی طور پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جب کوئی ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر اس کا سامنا کر رہا ہوتا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ طبی مسائل کی شکایت کرے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ جب چند برس قبل مالی بحران کا شکار ہوا تھا وہاں طبی مسائل میں اضافہ دیکھا گیا تھا۔ جب ہم کسی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوری طور پر اس پر ہم کچھ مختصر المدت اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثلاً یادداشت اور یکسوئی میں کمی وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایسی صورتحال میں ہمارا جسم تناؤ کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ساتھ ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور میٹابولزم کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ یہ تو تھے فوری طور پر ظاہر ہونے والے مختصر المدت اثرات، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ ذہنی دباؤ کے طویل المدت اثرات بھی ہوتے ہیں جن میں امراض قلب، اسٹروک اور نظام ہاضمہ کی خرابی شامل ہے۔ ذہنی دباؤ اور ڈاکٹر کے چکر۔ غیر ملکی اسٹوروپیتھک ایسوسی ایشن کے جریدے کے مطابق یورپ میں آنے والے بدترین مالی بحران کے دوران ڈاکٹروں کے پاس آنے والے 75% مریض ایسے تھے جن کی بیماریوں کا تعلق ذہنی دباؤ سے تھا۔ ایسوسی ایشن کے طبی ماہرین کے مطابق ان مریضوں نے مختلف سوالوں کے جواب کے دوران بتایا کہ وہ مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ان میں سے اکثر کو سر درد، ہائی بلڈ پریشر، السر اور ڈپریشن کی شکایت تھی۔ ذہنی دباؤ سے نجات ہی حل ہے۔ آپ اپنے اخراجات کو کم کر کے یا کوئی پارٹ ٹائم ملازمت کر کے اپنی مالی مشکلات پر کسی بھی حد تک قابو پا سکتے ہیں، مگر زیادہ آمدنی والے بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یقین سے نہیں کہا جا سکتی کہ آمدنی میں اضافہ آپ کی صحت کے لیے حقیقی طور پر فائدہ مند ہوگا۔ دراصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یا تو اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کر بیٹھتے ہیں یا پھر آمدنی میں اضافے کے ساتھ معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ہم اپنے اخراجات بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یوں ہم آمدنی میں اضافے کے حقیقی ثمرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پہلے ہی اس بات کے بارے میں منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ تاہم اس کے باوجود آپ مالی مسائل کی کمی کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو ماہرین کے مطابق ایسے کئی طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کیفیت کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں۔ جب ذہنی دباؤ ہی نہیں ہوگا تو اس سے جسمانی مسائل کے پیدا ہونے کے امکان بھی ختم ہو جائیں گے۔ ماہرین اس کے لیے سب سے پہلے ورزش کی تجویز
تجویز کرتے ہیں اگر ہفتے میں 3 سے 4 بار آدھے آدھے گھنٹے کی ورزش کر لی جائے تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ورزش کی وجہ سے ہمارا دماغ اینڈورفنز نامی ایک کیمیکل خارج کرتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہمارے دماغ میں پایا جاتا ہے اور دفعہ درد ہوتا ہے۔ اس کے اخراج سے نہ صرف ذہن پر خوشگوار اثرات پڑتے ہیں بلکہ بلڈ پریشر اور ڈپریشن میں بھی اس سے کمی آتی ہے۔ مسائل اور ذہانت حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ شدید معاشی مسائل سے دوچار افراد کی ذہانت کم تر سطح پر پہنچ جاتی ہے، یعنی مالی پریشانیاں نہ صرف اسے بینک بیلنس سے محروم کر کے مفلس بنا دیتی ہیں بلکہ دماغی طور پر بھی دیوالیہ بھی کر دیتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیسوں کی تنگی وہ کیفیت ہے جو ذہانت اور قوت فیصلہ کو محدود کر دیتی ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص اپنے خستہ حالات پر قابو پا لیتا ہے یا اسے کچھ راحت نصیب ہوتی ہے، اس کی ذہانت کی سطح واپس اپنی اصلی جگہ پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دراصل معاشی مسائل کے سبب ذہنی دباؤ میں مبتلا ہونے سے ہمارا دماغ زیادہ توانائی خرچ کرتا ہے، یوں اس کے پاس زندگی کے دوسرے غور طلب مسائل سے نپٹنے کے لیے محدود توانائی باقی رہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں دانشمندانہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، نتیجتاً مزید مسائل اور خسارے کی صورتحال بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ اور دل کے دورے کا تعلق۔ طبی ماہرین یہ تو جان ہی چکے ہیں کہ ذہنی دباؤ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، تاہم اب اس کی وجوہات کا بھی پتہ چلا لیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایک طویل عرصے تک ذہنی دباؤ کا شکار رہنے والی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے خون میں جمنے والے اجزاء پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ شریانوں کو بند کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ پھلوں کے چھلکے گودا پھینکنے والے اب پچھتائیں گے۔ طبی نقطہ نگاہ سے صحت کے لیے سرد مہینوں میں فروری کو ترجیح حاصل ہے۔ فروری صحت کے لیے مفید مہینہ ہے۔ اس ماہ سردی عروج پر ہوتی ہے۔ بدن کا درجہ حرارت قائم رکھنے کے لیے ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو بدن میں حرارت اور قوت پیدا کریں۔ اس ماہ میں بھوک بڑھ جاتی ہے اور ہاضمہ قوی ہوتا ہے۔ اس ماہ میں انواع اقسام کے لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ گوشت، شہد، انڈا، مچھلی، کیلا، انار، چقندر، سنگھاڑا، دودھ، مکھن، بلائی، حلوہ، پلاؤ، بادام، پستہ، چلگوزے، کھجور، سیب، شلجم، چنے کا شوربہ، دلیا، ناریل، گاجر، کلیچی، سری پائے، ٹماٹر، مونگ کی دال وغیرہ لذیذ حیاتین سے بھرپور غذائیں ذوق و شوق سے کھائیں۔ یخنی مفید غذا ہے۔ صبح ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے کے بعد یخنی زیادہ مؤثر ہے۔ ایک پلیٹ پلاؤ یا 2 پھلکوں سے زیادہ غذا نہ کھائیں۔ اس ماہ میں شہد کا استعمال فائدہ مند ہے۔ صبح ناشتے میں شہد کھائیں، چینی کی بجائے گڑ کھائیں۔ گڑ چینی سے زیادہ مقوی اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہے۔ پھلوں کا گودا پھینکنے والے اب پچھتائیں گے۔ اس مہینے میں تروشاوا پھل کثرت سے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے خطہ کو تروشاوا پھلوں میں اولین گہوار ہونے کا شرف ہے۔ مغل بادشاہوں کے عہد میں انواع و اقسام کے تروشاد پھل مغربی پاکستان کے خطے میں پیدا ہوتے ہیں۔ نارنگی، ترنج، سنگترا، لیمو، املی، بھید، گلگل وغیرہ کا تذکرہ مغل دور میں ملتا ہے۔ موجودہ دور میں سنگترا، مالٹا، موسمی، میٹھا، چکوتر، لیمو اور کنو وغیرہ تروشاوا پھل کی مختلف اقسام میں دستیاب ہے۔ یہ پھل غذائی اجزاء اور حیاتین سے بھرپور غذائی نقطہ نگاہ سے تروشاوا پھل بڑے مؤثر ہیں۔ ان کا استعمال صحت کے لیے مفید۔ بعض حضرات ان پھلوں کو رس کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور گودا پھینک دیتے ہیں۔ پھلوں کا گودا قبض کشا ہے۔ اس گودے میں غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ ان پھلوں کا سب سے زیادہ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ معدہ اور جگر کی اصلاح کرتے ہیں اور دل کو طاقت دیتے ہیں۔ ان پھلوں میں تیزابی مادہ ہے، اس لیے بعض احباب کو گمان ہوتا ہے کہ یہ تیزابی مادہ انسانی بدن میں داخل ہو کر بدن کو ضر پہنچائے گا۔ طبی تحقیق کے مطابق پھلوں کی تیزابیت انسانی جسم میں جا کر مل جاتی ہے اور انسانی جسم کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ فروری میں کباب کھانے کے فوائد۔ فروری میں مقوی غذا استعمال کرنا چاہیے۔ ان مقوی غذاؤں میں سرفہرست گوشت ہے۔ گوشت سردیوں کے لیے مفید غذا ہے۔ گوشت بدن کی تعمیر، نشوونما اور مرمت کا فرضیہ سر انجام دیتا ہے۔ حکیم مشرقی علامہ محمد اقبال کباب کے بڑے شوقین تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کباب اور پلاؤ اسلامی غذا ہے۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں کباب ان کی مرغوب غذا ہے۔ کباب کے غذائی اجزاء۔ کباب بڑی عمدہ اور مقوی غذا ہے۔ اس میں مختلف غذائی اجزاء اور حیاتین ہیں۔ کباب جلد ہضم ہونے والی غذا ہے۔ جن لوگوں کو ذیابیطس کی شکایت ہو ان کے لیے گوشت کے کباب مفید ہیں۔ کباب تیار کرنے کے لیے
عمدہ اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اطباء کی رائے میں کباب گوناگول فوائد کا حامل ہے۔ کباب مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے، دل دماغ اور اعصاب کی تقویت کا باعث ہوتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کباب اور بالخصوص مچھلی کے کباب کے بعد پانی زیادہ نہ پئیں۔ کباب کا تیار کرتے وقت بعض ماہر خود اس پر دھاگے لپیٹ دیتے ہیں اور جب یہ پک جاتا ہے تو دھاگے اتار لیتے ہیں۔ لوہے کی چند سیخیں عمر بھر کام آتی ہیں۔ گولر کے کباب: ایک سیر میں کچے گولر، خشخاش نصف چٹھانگ بنے ہوئے چنے، 3 تولہ زیرہ سیاہ، نصف تولہ مونگ، 10 عدد بڑی الائچی، 5 عدد دہی، آدھ پاؤ مرچ سیاہ، 1 تولہ مرچ سرخ، 1 تولہ نمک حسب ضرورت۔ گولر کے 4 ٹکڑے کریں اور بیج نکال دیں۔ ان ٹکڑوں کو پانی میں ابال کر نچوڑ لیں۔ مسالہ پیس کر دہی اور گولر کے ٹکڑوں میں ملا دیں اور ٹکیا بنا کر کسی گھی میں تل لیں۔ دہی کے کباب میں ایک سیر دہی کو کپڑے میں باندھ کر لٹکاتے ہیں اور دہی کا پانی قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے۔ جب سارا پانی نچڑ جائے تو مسالہ ملا دیں اور ٹکیاں ملا کر تل لیں۔ ایک سیر دہی میں آدھا تولہ خشخاش، 1 تولہ بھنے ہوئے چنے، 1 تولہ سیاہ مرچ، نصف تولہ سرخ مرچ، لونگ 5 عدد، بڑی الائچی 2 عدد ہونی چاہیے۔ شامی کباب میں ادرک اور لیموں شامل کریں گے تو کباب زیادہ لذیذ ہوں گے۔ مچھلی کے ٹکڑے تلتے ہیں تو یہ بھی مچھلی کے کباب ہیں۔ اس کے علاوہ سنگھاڑا مچھلی پر آٹا لگا کر بھوبل میں دبا دیتے ہیں، پھر نکال کر پیس لیتے ہیں اور مسالے لگا کر کباب تلتے ہیں۔ سالم مچھلی کو بھی تلا جاتا ہے۔ ٹراؤٹ مچھلی بہت ہی عمدہ غذا ہے۔ سالم مچھلی کے پیٹ کی آلائش اور آنکھیں نکال کر دھو لیتے ہیں اور مسالہ لگا کر تلا جاتا ہے۔ تلنے کے لیے سالم مچھلی چھوٹی ہونی چاہیے۔ مرغ کے گوشت کو کوٹ کر اس کے کباب تیار ہوتے ہیں۔ کباب تلنے کے لیے گھی مفید ہے۔ گھی میں تلی ہوئی اشیاء زیادہ لذیذ ہوتی ہیں۔ پرندوں کی پریشانی کا حل اس سورہ سے ہوا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنی اسمائے اعمال اپنی قائرین کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نے گھر میں پرندے پالے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کا پنجرہ چھوٹا تھا، جب زیادہ ہوئے تو میں نے ان کے لیے دوسرا گھر بنایا۔ میں نے ان کو بند کر دیا، وہ بہت بے چین ہوئے اور بہت شور کرنے لگے۔ میں نے سورۃ الم نشرہ اول آخر درود شریف کے ساتھ انہیں ہدیہ کیا تو وہ حیران کن طور پر پرسکون ہو گئے اور ایسے ہو گئے جیسے ہمیشہ اسی گھر میں رہتے تھے۔ سردیوں میں وضو اور پاؤں کا انفیکشن: سردیوں میں میرے پاؤں میں بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا، بہت درد ہوتا تھا اور جلن بھی۔ میں ہر بار وضو کا بچا ہوا پانی لگاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں ہی لاجواب شفا عطا فرمائی۔ کوئی بھی درد ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو یہ دعا پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ فوراً کرم فرما دیتے ہیں اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دعا میں نے ایک کتاب حسن حسین نے پڑھی تھی۔ ترکیب: اول 7 مرتبہ بسم اللہ مکمل پڑھیں، پھر طاق اعداد میں 5، 7، 9، 11 یا 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ دعا درج ذیل ہے۔ حضرت ابو ہاشم صوفی کے مستند روحانی وظائف: بیجا وہم کا علاج: 5 مرتبہ لوگوں کے وہم کا مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے نہ صرف ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی عذاب بن جاتے ہیں۔ وہم کے سبب بار بار وضو کرنا، کپڑے پاک کرنا، کرسی، میز، پلنگ، مسہری، دری، چادر، بستر سب بار بار پاک کرنا بھی شک و شبہ دور نہیں ہوتا کہ پاک ہوئے یا ابھی بھی ناپاک ہیں۔ ان کو بار بار پانی میں نکالنا، اس طرح سارا دن لگ جاتا ہے لیکن شک و وہم پھر بھی باقی رہتا ہے۔ گھر والے اس مرض سے پریشان اور مصیبت میں گھرے رہتے ہیں، اس کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ اس سے وہم کا مرض ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ مریض خود پڑھے، اپنے سینے پر دم کرے یا کسی سے پڑھوا کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی پی لے۔ وہ عمل یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت ایک بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر سینے پر پھونک مار لے، دم کر لے، اور اسی طرح صبح نماز فجر 100 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سینے پر دم کر لے۔ 41 دن بلا ناغہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہم کا مرض بالکل ختم ہو جائے گا۔ شادی میں رکاوٹیں: بعض مرتبہ کچھ مجبوریوں کے سبب بہت سے لڑکے اور لڑکیاں کنوارے رہ جاتے ہیں۔ ان کی شادی میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے لیے یہ عمل مجرب ہے۔ شادی کے لیے ہر بدھ یا جمعے کے دن نماز عصر باوضو سورہ یوسف کی تلاوت کریں۔ لڑکا یا لڑکی خود پڑھ لے یا گھر کا کوئی فرد پڑھ لے، یہ عمل 41 دن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی کوئی مناسب رشتہ ہو جائے گا۔ گھر میں رزق کی فراوانی: گھر میں رزق کی کمی محسوس ہو یا گھر میں برکت نہ ہو، جن کے سبب ہاتھ تنگ رہتا ہو، اس کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ رات کو عشاء کے نماز کے بعد اول 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 100 بار یا واسیو پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ یہ عمل 41
41 दिन करें, इंशाअल्लाह ताला घर में रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नेज़ अमल की तासीर के लिए सब घर के अफराद नमाज की पाबंदी करें। खूनी बवासीर से निजात। खूनी बवासीर का मर्ज़ बहुत ही ख़तरनाक है। इससे इंसान का खून बह जाता है और कमज़ोरी बहुत महसूस होती है। खूनी बवासीर से निजात अमल हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ़ एक बार सूरत आला पारा नंबर 30 पढ़ लिया करें। दुकान की तरक्की। बास मरतबा दुकान और कारोबार अचानक से तंजली का शिकार हो जाता है और सारा सारा दिन बैठकर दुकानदार परेशान हो जाते हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आता। दुकान की आमदनी इतनी कम हो जाती है, दुकान का किराया और घर का खर्चा निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में ये अमल बहुत ही मुजरब है। किसी नेक आदमी के कुर्ते का एक टुकड़ा इससे मांग लें और इसको धोकर सुखा दें। सूखने के बाद इस कपड़े के टुकड़े पर ये आयत बावजू लिखें और तौस की शक्ल में लपेट कर दुकान में लटका दें। इंशाअल्लाह ताला दुकान चल पड़ेगी और इस कदर खैर व बरकत होगी कि खुशहाली होगी कि ये अमल हर कारोबारी शख्स कर सकता है। वो आयत ये है। दुबलेपन का इलाज। बहुत दुबलापन पतला आदमी सबकी हंसी का बायस बनने वाला जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए ये अमल मुजरब है। दुबले पतले आदमी अपने नाम के अदाद के बराबर रोज़ाना सोते वक़्त या कवियों पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्ते चंद महीने इस अमल को पाबंदी से करने से जिस्म मोटा फरबा हो जाएगा और दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। बदन में चुस्ती पैदा होगी। तलीम से दिल उचाट होने का इलाज। बास मरतबा किसी बच्चे या बड़े का तलीम से दिल उचाट हो जाता है। कितना ही मारो पीटो सजा दो, पढ़ने पर आमादा नहीं होता और घर से भागने लगता है। इसके लिए ये अमल बहुत ही मुफीद है। एक बोतल में पानी पर बावजू अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में 313 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम करके रख लें और रोज़ाना सोते वक्त 3 घूंट पानी बच्चे को पिला दें। 41 दिन पानी पिलाने के बाद इसको तलीम का शौक़ पैदा होगा और बुरी आदतों से भी निजात होगी। तस्बीहाना का हर अमल मेरे अकाबर की तरतीब पर। मुझे अपने बड़ों पर एतमाद है। आइए हम एतमाद की सनद देखते हैं और एतमाद के हवाले तलाश करते हैं। तस्बीह खाना में नमाज फ़जर के बाद सूरत यासीन क्यों पढ़ाई जाती है? क्या ये बिदअत है या मन घड़त वजीफ़ा है? आइए जानते हैं। तस्बीह खाना जब से बना है इस वक्त से यहाँ मामूल है कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ी जाती है और तमाम लोग बाखुशी इस अमल में शरीक होने वाले कहते हैं कि इस अमल की बरकत से हमारे दुनिया के बड़े बड़े काम नहायत ही आसानी से पूरे होते हैं। आइए तस्बीह खाना में किए जाने वाले इस अमल को इल्मी दलाइल की रोशनी से परखते हैं। सुबह के वक्त सूरत यासीन की तिलावत को बिदअत नहीं कहा जा सकता। इस वक्त पढ़ने को बिदअत बतलाना जहालत और ज़्यादती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने दिन के शुरू हिस्से में सूरत यासीन पढ़ी इसकी ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। अगर कोई रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद सूरत यासीन की तिलावत का मामूल रखता है तो अपने तौर पर इस अमल को जारी रखना है तो इसमें मज़ाक़ा नहीं, ये बिदअत नहीं बल्कि मुस्तहसीन है। अगरचे हदीस मुबारक में नमाज फ़जर के बाद तिलावत सूरत यासीन की सराहत नहीं है, लेकिन सुबह का वक़्त का ज़िक्र है। लिहाजा अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज के बाद सूरत यासीन तिलावत कर ले तो इससे भी मज़कूर फ़जीलत हासिल होगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जिसने दिन के शुरू में सूरत यासीन पढ़ी तो इसे दुनिया और आखिरी शाम तक आसानी दी जाएगी। अगर शाम को पढ़ी तो सुबह तक आसानी दी जाएगी। अंजीर सदियों से आज़मूदा कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने की वैक्सीन। हज़रत अबू अलदर रवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से अंजीर भरा हुआ थाल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि खाओ। हमने इसमें से खाया और फिर इरशाद फरमाया कि अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि यही वो फल है, क्योंकि बिलाशुबा जन्नत का मेवा है। इसमें से खाओ, ये बवासीर को ख़त्म कर देती है और गंटिया जोड़ों के दर्द में मुफीद है। अंजीर को लम्हियात नशास्ता हदत के हरारे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फलाद, तांबा, फास्फोरस, गंधक, कैलोरीन और आम केमियात का ये तनासब इसे एक काबिल एतमाद ग़िज़ा बना देता है। इसमें खजूर की तरह सोडियम की मिकदार कम और पोटाशियम ज़्यादा है। 100 ग्राम के जलने से हरारत के 66 हरारे हासिल होते हैं और हरारों की ये मिकदार आम ख्याल की नफ़ी करती है। ये खजूर या अंजीर तासीर के लिहाज से गर्म होते हैं। विटामिन A1G काफ़ी मिकदार है मौजूद है, जबकि बे मरकब मामूली मिकदार में होता है। तिब्बी शोबा की तहकीक के मुताबिक ये मलीन और मदर अलबूल है, इसलिए पुरानी कब्ज़, दमा, खांसी और रंग निखारने के लिए मुफीद है। पुरानी कब्ज़ के लिए रोज़ाना 5 दाने खाने चाहिए।
جبکہ موٹاپا کم کرنے کے لیے 3 دانے بھی کافی ہیں۔ اطباء نے چیچک کے علاج کے لیے بھی انجیر کا ذکر کیا ہے۔ چیچک دوسری متعدد بیماریوں میں انجیر چونکہ جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور سوزش و ورم کو کم کرتی ہے، اس لیے خواہ کوئی بھی انجیر ہو، استعمال کا جواز موجود ہے۔ طب یونانی کے مشہور نسخہ صفوف برص کا جزو عمل انجیر پوشت انجیر کو عرق گلاب میں کھرل کر کے برص کے داغوں پر لگایا جاتا ہے، جبکہ آدھا چنٹاگ انجیر کے ساتھ کھانے کو بھی دی جاتی ہے۔ حکماں نے اسے ملین ریاح کو تحلیل کرنے والا قرار دیا ہے۔ یہ جگہ اور تلی کو قوت دیتا ہے، ورم کو دور کرتا ہے، سینے کے درد کو نافع ہے، مرگی، فالج، خفقان اور دمہ میں مفید ہے، زیادہ مقدار میں دست آ رہے ہوں تو سدے دور کرتا ہے، بادام اور اخروٹ ملا کر کھانا بہت زیادہ مفید ہے، بواسیر کو مٹاتا ہے، گردوں کے دبلے پن کو دور کرتا ہے۔ انجیر کو خوراک کو ہضم کرنے والے عناصر کی ترکیب نہایت عمدہ ہے۔ جن لوگوں کی آنتوں میں ہمیشہ سڑا اندو رہتی ہے، ان کے لیے اس سے بہتر کوئی دوائی موجود نہیں ہے۔ ان کے فعالیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اسے پیس کر یا گوٹ کر کچے گوشت پر لیپ کر دیا جائے تو یہ گوشت کو 2 گھنٹوں میں اتنا گل جاتا ہے کہ اسے انگلیوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوتی غلاظتوں کو نکال سکتی ہے اور اس افادیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بواسیر میں پھولی ہوئی دریدوں کو اصطلاح کے لیے استعمال فرمایا۔ اکثر اوقات بلڈ پریشر میں زیادتی خون کی نالیوں میں موٹائی آ جانے سے ہوتی ہے۔ انجیر اس مشکل کا بہترین حل ہے کیونکہ یہ جسم سے چربی کو گلا کر بھی نکال سکتی ہے۔ بڑھاپے میں جب خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور دماغ میں خون کی قلت مریض کو نیم بے ہوش یا مکبوت الحوش بنا دیتی ہے، اعضاء میں بھی فالج کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس بیماری میں انجیر اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ زمانہ قدیم میں اس پھل کو خوشحالی، بانجھ پن سے بچاؤ اور فراخی رزق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن دور چند دانے کھا لیجیے۔ انجیر کو خشک یا تازہ کسی بھی شکل میں کھایا جائے متعدد فائدہ مند اجزاء سے بھرپور یہ سوغات متعدد بیماریوں سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ پھل متعدد حوالوں سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور عام صحت کو بہتر بناتا ہے، جس کے چند فوائد درج ذیل ہیں۔ بانجھ پن سے تحفظ، یہ مردوں اور خواتین دونوں کے بانجھ پن سے تحفظ دیتا ہے۔ طبی سائنس کے مطابق اس پھل میں موجود منرلز ان ہارمونز کے لیے ضروری ہیں جو بانجھ پن سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بواسیر کے خلاف مفید، انجیر قدرتی فائبر سے بھرپور ہے جو کہ بواسیر کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظام ہاضمہ کے لیے بہترین، انجیر کا استعمال معدے کے تیزاب کو ہلکی میں بدل دیتا ہے تو جن افراد کو معدے کے امراض جیسے تیزابیت، بد ہضمی اور مرض قولون کا سامنا ہوتا ہے، ان کے لیے انجیر کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچھ ہفتوں تک رات کو انجیر پانی میں بھگو کر صبح کھانا ایسے افراد کے لیے مفید ہے۔ قبض دور کریں، انجیر میں غذائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ امراض قلب سے تحفظ، انجیر میں موجود فینول، اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ خون کی شریانوں کی صحت مستحکم رکھتے ہیں۔ فیٹی ایسڈ سے امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک سے تحفظ ملتا ہے۔ جسمانی توانائی اور اعصاب، انجیر میں قدرتی وٹامن اور بی کمپلیکس موجود ہوتا ہے جو کہ اعصاب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح وٹامن بی جسمانی توانائی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کی کمی ہیموگلوبن کی مناسب مقدار نہ بننے کا باعث ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم کی تھکاوٹ اور جلد کے امراض کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ اکثر چربی چگرانے لگتا ہے۔ جسمانی وزن میں کمی، انجیر میٹابولزم کے قدرتی استحکام فراہم کرنے والا پھل ہے جو جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد دے سکتا ہے اور اکثر اسے موٹاپے کے شکار افراد کو کھانے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے۔ تاہم دودھ کے ساتھ اسے کھانا جسمانی وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ بلڈ پریشر میں کمی، انجیر میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم خون کی شریانوں کو سکون پہنچاتا ہے اور بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ میٹھے کی لت سے نجات میں بھی مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کو چینی یا یوں کہہ لیں کہ میٹھا بہت پسند ہے تو انجیر اس کا صحت مند متبادل ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں قدرتی مٹھاس کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ کچھ میٹھا کھانے کی خواہش پر قابو پانے میں مدد دے گی، جبکہ زیادہ کیلوریز بھی جسم کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب کم سے تنخواہ سے زیادہ خرچ کیجیے۔ سرکاری ٹیچر ہوں، اپنی تنخواہ سے گھر کا راشن، کمیٹی اور باقی بچ جائے تو بچوں کی ضروریات پر خرچ کرتی ہوں۔ تنخواہ آتے ہی 2 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتی تھی، جیسے برکت ہی نہ ہو۔ جب سے اب کی دواخانہ سے برکت والی تھیلی لی ہے اور اس پر صبح شام 129 بار سورۃ کوثر کا دم کرتی ہوں، صبح شام اب وہی تنخواہ ہے جو مہینہ میں بھی ختم بھی ہو جاتی تھی، اب پیسے بچ جاتے ہیں۔
گھر بچا لیں سب طلاق دلوانے کو تیار ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب شادی کو 10 سال کے قریب ہیں، لیکن سسرال والے بہت ہی زیادہ لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، کبھی دیور سے، کبھی نند سے، کبھی ساس سے، سبھی مجھے طلاق دلانے کے در پر ہیں۔ میرا شوہر بھی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ مہربانی کریں کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں کہ میرا گھر بچ جائے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ جواب: آپ شوہر اور دیگر رشتہ داروں کا سختی سے تصور کرتے ہوئے سارا دن وضو وضو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صم بکم عمی فاہم لا یرجعون پڑھیں۔ چند دن پڑھیں، پڑھ کر چھوڑ نہ دیجیے، چند دن چند ہفتے مستقل مزاجی سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سسرال جھگڑے ختم، شوہر کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، آپ کچھ بتائیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ مالی حالات بہت خراب ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی ملتی ہے، نقصان پر نقصان کی وجہ سے جو کچھ بھی تھا سب ختم ہو گیا۔ ابھی میرے شوہر اسکول وین چلاتے ہیں، انہیں شوگر، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے دیں، معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جواب: آپ اور آپ کے تمام گھر والے روزانہ نماز فجر کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی رزق میں اضافہ، برکت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ مزید ہر کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، اس کی برکت سے ایسا غیبی رزق ملے گا کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، کاروبار میں خوب ترقی ہوتی ہے، ساری مالی پریشانیاں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ زرعی زمین پر مخالفین کا قبضہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ہماری زرعی زمین پر مخالفین نے قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں اور ہماری زمینیں ہمیں مل جائیں تاکہ ہم اپنا کوئی کاروبار کر سکیں۔ جواب: کسی کے مالی زمین یا کسی اور اسباب پر کوئی ناحق قبضہ کر بیٹھا ہو تو 7 دن ظہر کی نماز کے بعد 1100 بار باوضو یہ آیت پڑھ کر قبضہ سے نجات کی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے عمل کرنے سے قبضہ سے نجات ملے گی۔ اگر 7 دن میں قبضہ ختم ہونے کی کوئی راہ نہ نکلے تو مزید 7 دن کر لیجیے۔ انتہائی طاقتور عمل ہے، وہ آیت یہ ہے۔ اس آیت سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر بار پڑھنا ضروری ہے۔ بیٹی پر اثرات عاجز آ گئے، کچھ بتائیے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ 5 ماہ قبل میری بیٹی کا چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو گیا تھا، بھوک نہیں لگتی تھی، رات کو ٹانگوں میں شدید درد ہوتا تھا، اس کو چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن اس کی ٹانگ اور ایک بازو میں شدید درد محسوس ہوا، میں نے ایک عامل سے دم کروایا، اس نے کہا کہ اثرات ہیں، برائے مہربانی کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں جس سے میری بیٹی تندرست ہو جائے۔ مشورہ: سورۃ مزمل باوضو صبح شام صرف 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریضہ کو صرف یہی پانی پلائیے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ مزمل کو روزانہ پڑھے گا اور اسے اپنے پاس باوضو لکھ کر رکھے گا، اس پر بلائیں نازل نہ ہوں گی۔ اس سورہ کی پابندی سے تلاوت کرنے والے پر اسیب سحر اثر نہ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے 1100 بار یا صبوح یا قدوس یا غفور یا ذوالجلال پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 روز سحر و اسیب کے اثرات سے نجات ملے گی۔ دوسرے تڑپتے سلگتے خط اور علاج۔ روحانی بیماریوں کا روحانی علاج۔ آپ بھی اپنے مسائل کے لیے خط لکھیں، رازداری کا خیال رکھا جائے گا۔ ڈرانے خواب آتے ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، بہت علاج کرایا، ڈاکٹر بھی کروایا، حکیمی بھی کروایا، فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے خواب بہت ڈراونے آتے ہیں، جانور ہر قسم کے نظر آتے ہیں، کالا پانی راستے میں بھٹکتی دیکھتی ہوں۔ جواب: میرے پاس بے اولاد جوڑوں کے لیے ایک روحانی عمل ہے جو متعدبار کا آزمودہ ہے، وظیفہ پڑھیں کر اللہ سے مانگیں اور اولاد پائیں۔ روزانہ صبح شام 11 مرتبہ سورۃ الصفات کی آیت نمبر 76 پڑھیں اور بعد نماز فجر 133 مرتبہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 49 پڑھیں اور سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 تک اور سورۃ کوثر تسمیہ کے ساتھ 101 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ یقین اعتماد کے ساتھ کچھ عرصہ مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، کاروبار دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو ہر لمحہ خوش رکھے۔ میں بہت ہی مسائل سے دوچار ہوں، کپڑے کا کام کرتا ہوں، دکان میں دن بدن کام کم ہوتا جا رہا ہے، کوئی جادو ٹونا لگتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں تاکہ کاروبار میں برکت ہو اور جادو جیسے مسائل سے چھٹکارا بھی مل جائے۔ جواب: مال و دولت میں برکت اور اضافے کے لیے درود ابراہیم کا ورد کریں یا کہارو چلتے پھرتے کھلا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جادو سے بھی چھٹکارا مل جائے گا اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔